آپ نے 80% اور 90% آبادی کو یا قوم کو آپ نے حق رائے دہی نہیں دینا اور ان کو سائڈ لائن کر دینا ہے اور مقابلہ کرانا ہے 10-15% ووٹوں کے درمیان کہ جی آپس میں طے کر لو کہ کس کو الیکشن جیتنا ہے کس کو ہارنا ہے، تو پھر یہ الیکشن تو نہیں ہے نا، پھر اس کو آپ الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ بیسیکلی مجھے جو لگتا ہے سپریم کورٹ نے چونکہ زبردستی کرایا نا کہ 8 فروری کو الیکشن کرائیں، اب اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا تسی کہندے ہو نا الیکشن کرائیے، ساڑھا تو پھر الیکشن یہی ہوئے گا، جو تسی کرنا ہے کر لو۔ تو میں نے صبح ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بات کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہماری بات سنیں، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو ہی کیس ختم ہوتے ہیں آپ آئیں ہم سے بات کریں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ الیکشن تو نہیں ہے نا، یہ اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ جس طرح اگر کراتے ہو آپ مجبور کرتے ہو کہ الیکشن کرانا ہے تو پھر ہم اسی طرح کرائیں گے، ورنہ کوئی عدالت ہمیں کہہ دے کہ یہ الیکشن ہی نہیں ہے آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں۔ دیٹ از دی ایکچوئل ریزن جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے یہ دوست موجود ہیں، باقی دوست تھے، 30 تاریخ کو جس دن میری سکروٹنی تھی میں میڈیا کو ساتھ لے کے گیا کہ سکروٹنی کا ٹائم میڈیا میرے ساتھ رہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہواؤں کا رخ جس طرف ہے یا جتنے ہمارے خلاف ہیں، تو میں نے کہا جی کوئی اعتراض آپ کا، کوئی کسی ادارے کا، یہ میری پراپرٹیز ہیں، یہ میرے ٹیکس ہیں، یہ سب کچھ ہے، اگر کوئی اعتراض بھی کسی جگہ سے آیا ہے مجھے موقع دیں، میں کنفرنٹ کریں، میں تاکہ اپنا جواب دے سکوں، میرے سنے بغیر کوئی آرڈر وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، بلکہ ویڈیو بھی بنائی کچھ دوستوں نے، اور انہوں نے ریٹرننگ آفیسر صاحبان نے تینوں نے یہ کہا کہ آپ کے خلاف نہ کسی بندے نے آبجیکشن فائل کیا ہے، نہ ہمارا کوئی آبجیکشن ہے، نہ کسی ادارے کا کوئی آبجیکشن ہے، لیکن رات کو 11:30 بجے کیا ہوا کہ جناب تینوں میرے کاغذات مسترد، صرف میرے کیا، جو پورے پنجاب میں ہوا ہے، الیکشن کمشنر، پروونشل الیکشن کمشنر، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز، انہوں نے سیریز آف لیٹرز لکھے، انہوں نے کہا جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہزاروں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں اس سے بھی زیادہ اپلیکیشنیں آئی ہیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، پولیس یہ سب کچھ کر رہی ہے، ایجنسیز یہ سب کچھ کر رہی ہیں، ریٹرننگ آفیسرز کی موجودگی میں یہ سب کچھ کر رہی ہیں، وکیلوں کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، اور جو کل ہوا سردار لطیف کھوسہ کے بیٹے کو، اس کو پرچہ دے دیا دہشت گردی کا، اٹھا کے لے گئے، بند کر دیا، اور پرسوں ملک امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے اور اتفاق سے الیکشن کمیشن کا بھی وکیل ہے ہمارے خلاف، اور وہ پرویز الہی کے کاغذ لے کے پہنچا ہوا تھا، سردار عبدالرازق اور باقی وکیل، ان سب کو گرفتار کر لیا، کاغذ نہیں اندر جانے دیے ریٹرننگ افسر کے باہر سے بھی، اور جمشید دستی کا مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ اس نے پریس کانفرنس کی ہے یا اپنا بتایا ہے کہ اس کی ویڈیو پیغام جاری کیا، اس کی بیوی کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، جو اس کے بچوں کے ساتھ کی ہے۔ یار ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم فلسطین میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کو نیا سال، اب آپ کہتے ہو کل جو مری میں ہیپی نیو ایئر منا رہے تھے، جو پبلک دنیا ہزاروں کی تعداد میں موجود تھی، کیا نعرے لگے؟ عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد، یہ کیا ہے؟ یہ وہ شعور ہے جو عمران خان نے کیا ہے، اور یہ لوگوں کے دل کی آواز ہے، اس کو آپ کیسے زبردستی دبائیں گے؟ اور کیا لوگوں کو ننگا کر کے، لوگوں کو مار کے، لوگوں پہ تشدد کر کے کیا لوگوں کے نظریات تبدیل کر دیں گے؟ نہیں تبدیل کریں گے، نفرتیں پھیلیں گی، ان نفرتوں کا نقصان ہوگا، آپ کے ادارے پہلے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، سیاسی عدم استحکام آپ کے ہاں تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، معیشت آپ کی تباہ ہو چکی ہے، ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ بنانا ریپبلک بنانا ہے تو وہ تو بن چکی ہے، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ کون اس کو الیکشن مانے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، تمام ادارے، تمام ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ اور ہمارے تمام پاکستان کے وہ اشرافیہ جو پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے ہیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے عوام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آج بھی وقت ہے ریکنسیڈر کریں، نہیں کریں گے استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، خونی انقلاب آئے گا اور اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے ملک کے ان اداروں کو، ان شخصیات کو ہوگا جو اس ملک کے عوام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ سر آپ کے کاغذات پہ جی آرڈر مل گئے، میں نے اپیل فائل کر دی ہے۔ آپ کے اعتراض کیا ہیں؟ اپیل فائل کر دی ہے، اعتراض وہ لگایا ہے جو میرے سے لیٹ ہی نہیں کرتا، ایک پراپرٹی جو ابھی میں نے ٹرانسفر نہیں ہوئی سی ڈی اے میں، کہتے ہیں اس کا پراپرٹی ٹیکس تھا، وہ بھی جمع تھا، حالانکہ میرے سے وہ ہے ہی نہیں، جس کے نام ٹائٹل ہوتا ہے وہ ٹرانسفر سے پہلے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے پراپرٹی ٹیکس، اور جو اس کے بعد ٹرانسفر ہونے کے بعد ہوتا ہے وہ اس دوسرے بندے کے ذمہ آتا ہے جس کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے، لیکن اتفاق سے اسکروٹنی سے پہلے وہ بھی جمع تھے، لیکن انہوں نے چونکہ بہانا چاہیے تھا، انہوں نے ریجیکٹ کرنا تھا، سو کر دیا۔ پوچھے گا کون؟ مصیبت تو یہ ہے، پوچھے گا کون؟ الیکشن کمیشن پوچھے گا یا عدلیہ پوچھے گی؟ یہ عدلیہ پر جو پریشر پڑ رہا ہے، یا آپ چیف جسٹس کے پاس جا رہے ہیں، کیا امید ہے جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے؟
جی ہمیں امید ہے، دیکھیں عدلیہ واحد امید ہے. اگر اس وقت عدلیہ نے اپنا پازیٹیو رول ادا نہ کیا تو اس ساری خرابی کی ذمہ داری پھر عدلیہ پہ جائے گی نا. عدلیہ نے کہا ہے 8 فروری کو الیکشن کرائیں. عمرتا بندیال صاحب کی بینچ نے کہا تھا پہلے 30 اپریل کو الیکشن کرائیں، نہیں ہوئے. پھر کہا 14 مئی کو الیکشن کرائیں، نہیں ہوئے. اگر اس وقت سپریم کورٹ تقسیم کا شکار نہ ہوتی، میں اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ پہ دیتا ہوں، اس وقت تقسیم کا شکار نہ ہوتی، اس وقت انہوں نے فیصلوں پہ عمل درآمد کرایا ہوتا، آج ملک کا یہ حشر نہ ہوتا. چلے ہم دور آیا دیر آیا درست آیا، ہو گیا جو ہونا تھا. آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج سپریم کورٹ نے 8 فروری کو اب الیکشن کا حکم دے دیا ہے. اب الیکشن کا مطلب ہے الیکشن ہو، ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر ہو. اس دن جسٹس منصور شاہ صاحب نے اور جسٹس طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا، ترمد اللہ صاحب، انہوں نے آرڈر کر دیا نا. اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے کنٹیمپٹ فائل کر رکھی ہے. پچھلے ہفتے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ ہم کل لگا دیں گے، یعنی جمعرات کو لگا دیں گے. جمعرات کو چھٹی ہو گئی، نہیں بیٹھے بینچ. جمعے کو چھٹی ہو گئی، بینچ نہیں بیٹھے. 2 دن اور ہو گئے. لیکن جو تباہی اس دوران ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کوئی تو لے گا نا. اب ہم سپریم کورٹ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ اس کیس کو سنیں، کل لگا دیں، آج لگا دیں، ایٹ لیسٹ لوگوں کے گریونس کو ریڈریس کریں. اگر آپ نے 8 فروری کو الیکشن کرانا ہے تو پھر ایسے الیکشن سے پھر نہ کرائیں. آپ دے دیں، آپ کے پاس لسٹ آ جائے، آپ ڈکلیئر کر دیں کہ جی یہ پرائم منسٹر ہوگا، یہ چیف منسٹر ہوگا، یہ ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن اس الیکشن کو تو یہ تماشا ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تماشا ہے اور یہ ڈرامہ ہے. اس کو آپ کو بند کریں اور اس میں ذمہ داری ادا کریں. کون؟ وہ عدلیہ ہی ہے. ہمیں ان سے ابھی بھی امید ہے، اس لیے کہ کم سے کم کاغذوں میں آئین موجود ہے، کاغذوں میں کم سے کم عدلیہ کام کر رہی ہے. تو اللہ کرے عدلیہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور ادا کرے گی تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے. شعیب صاحب ٹرولنگ کر رہے ہیں ججوں کی. ایک طرف ظاہر سی بات ہے یہ الزام آتا ہے آپ کی جو بات ہے اس پہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ٹرولنگ کی جاتی ہے، گالیاں نکالی جاتی ہیں. دوسری طرف آپ ان سے ظاہر سی بات دیکھیں ثاقب صاحب، آپ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ترجمان ہوں پاکستان تحریک انصاف کا. پچھلے میں 2 سال سے مستقل، پچھلا سال ایز پریزیڈنٹ اور اس 1 سال سے میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں، آج تک کوئی ایک لفظ ہمیں کتنے ہمیں اختلافات ہیں اور کتنے تکلیفیں پہنچی ہیں عدلیہ سے. اس میں متعصب جج ہمایوں دلاور کو دیکھ لیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیں، ابو الحسنات ذوالقرنین کو دیکھ لیں. لیکن ہماری طرف سے نہ تو ان کو کوئی گالی، نہ احترام سے ہٹ کر کوئی گفتگو. اور آپ نے اس کے مد مقابل ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور ان لوگوں کا پچھلے ہفتے کی جانے والی گفتگو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں. ہمارا احترام کا رشتہ ہے عدلیہ سے، ہم احترام کرتے ہیں اداروں کا، لیکن ساتھ ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان سے جو آئین